عائشہ طارق صاحبہ. السلام علیکم سر، ہاؤ آر یو؟ وعلیکم السلام میم، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. جی سر، اجازت ہے؟ جی جی بالکل، فلور آپ کے حوالے. سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. مادری زبان، میری مادری زبان اردو تغیر و ارتقاء کی منازل طے کرتے ہوئے آج بھی اپنی شناخت کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہوئی ہے. مادری زبان ہر انسان کے اظہار کا پہلا ذریعہ، ہر ضرورت، ہر خواہش، ہر آرزو، تمنا، ہر حسرت کے اظہار کے لیے استعمال ہونے والی زبان مادری زبان، ہر جذبے کو ایک نیا رنگ اور معنی دینے والی زبان مادری زبان، خوشی اور غم کے اظہار کا ذریعہ، دکھ اور سکھ بانٹنے والی، غصے اور پیار میں ساتھ دینے والی، شفقت اور محبت کا برتاؤ کرنے والی، عاجزی اور انکساری کو ظاہر کرنے والی، تہذیب و تمدن کے معیار کو مزید اونچا اور اعلیٰ کرنے والی زبان مادری زبان. اس مادری زبان سے الفت، انسیت، اپنائیت، اس مادری زبان سے خلوص اور لگاؤ ہونا تو ایک قدرتی امر ہے. اسے اپنا کہنا، اپنا ماننا باعث فخر ہے. زبان سیکھنے کا عمل تو انسان کی پیدائش سے قبل ہی شروع ہو جاتا ہے. سماعت کے ذریعے زبان دل و دماغ پر اثر انداز ہونا شروع ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ انسان کی شخصیت سازی میں اپنا کردار ادا کرتی ہے. جیسے جیسے انسان دنیا کی سمجھ اور شعور حاصل کرتا ہے، ثقافت اور تہذیب سے اس کو آشنا کرواتی ہے یہ زبان. یہ وہ پہلی زبان ہے جس کے ذریعے وہ دوسرے علوم حاصل کرتا ہے اور دنیا میں اپنی پہچان بناتا ہے. اس طرح یہ زبان اس کی شخصیت کا حصہ اور اس کی پہچان بن جاتی ہے. زبان چاہے کوئی بھی ہو اور دنیا کے کسی بھی حصے میں بولی جاتی ہو، مادری زبان کی حیثیت سے ایک منفرد کردار ادا کرتی ہے. تمام ہی زبانیں قابل احترام ہیں اور کوئی بھی زبان کسی سے کمتر نہیں. لہذا لسانی بنیادوں پر کوئی بھی تعصب رکھنا اچھی بات نہیں. خود اردو بھی اس بات کا شکوہ اس انداز سے کرتی ہے. اس شعر کا تذکرہ میری ایک محترم دوست نے پہلے بھی کیا ہے. کچھ اس طرح سے ہے: کیوں جی مجھ کو بناتے ہو تعصب کا نشانہ، میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا، دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ، اپنے ہی وطن میں ہوں مگر آج اکیلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی. پہیلی. مختلف مختلف ادوار میں اردو زبان بھی عروج و زوال کے مختلف مراحل سے گزری ہے، مگر آج کے اس دور میں بھی اپنی پہچان قائم رکھتے ہوئے اپنے آپ کو برقرار رکھا. اردو زبان میں ہر زبان کا علم کثرت سے موجود ہے اور اس کا اپنا ادب انتہائی زرخیز ہے. اسد اللہ خان غالب، میر تقی میر، میر درد، فیض احمد فیض، حبیب جالب، حفیظ جالندری، امجد اسلام امجد، احمد فراز، اس کے علاوہ ان گنت شعرا جنہوں نے اپنے موتیوں سے اس کی سجاوٹ کو بڑھایا اور اس کا سنگھار مزید خوبصورت بنایا. اردو ہے جس کا نام سبھی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے. دنیا بھر میں بولی اور سمجھی جاتی ہے. ایک بڑی تعداد ہے جو اس زبان سے وابستہ ہے اور اس کو اپنے اظہار کا ذریعہ بناتی ہے. یہ زبان اپنے اندر تہذیب کا ایک اعلیٰ معیار
रखती है। तू, तुम, आप के दर्जे सिर्फ कुछ ही जबानों में पाए जाते हैं, जिसमें से उर्दू एक मुनफरिद मुकाम रखती है। उर्दू की हैसियत हर लिहाज से मुनफरिद है। एक लश्करी जबान जिसमें दूसरी जबानों को अपने अंदर जज्ब करने की भी सलाहियत है और दूसरी जबानों के साथ इम्तिजाज बनाने की भी सलाहियत है। यही वजह है कि इसको आम इस्तेमाल की जबान भी कहा जाता है। ये सिर्फ किताबी और अदबी जबान नहीं, बल्कि एक आम आदमी के जज्बात की अक्कासी है। इस जबान की तारीफ में मेरे इख्तिसार। कुछ साथियों ने इससे पहले ही अर्ज किया है, और वो मेरी ही ख्यालात है, जिसके बारे में शायर कुछ इस तरह कहता है: ये अजीब खेल है इश्क का, मैंने आप देखा ये मौजज़ा, वो जो लफ्ज मेरे गुमा में थे वो तेरी जुबान पर आ गए। और शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच आयशा तारिक साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी भी ज़ुबान की ये मैं सबसे मुखातिब हूँ कि किसी भी ज़ुबान की खूबी यह है कि उसको अगर उसके सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ बोला जाए तो आपका दिल चाहेगा कि आप सुनते चले जाएं, सुनते चले जाएं, सुनते चले जाएं। तो थैंक यू वेरी मच। आयशा तारिक साहिबा अपनी राय का इजहार कर रही थी।